اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم معزز سامعین، دعائے الوداع ماہ مبارک رمضان کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، جیسا کہ پچھلی تقریر میں بھی کیا ہم نے اس درس معرفت میں، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ رخصت کسے کیا جاتا ہے، کس انداز میں رخصت کرنا ہے، اور امام نے ہم کو رخصتی کا کیا انداز سکھایا ہے۔ رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ملنے کی خواہش ہو، ہمیں دوبارہ وہ شخص یا وہ چیز نصیب ہو۔ جیسے ہم رمضان کو رخصت کر رہے ہیں تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں دوبارہ نصیب ہو۔ کل ہم نے دعائے الوداع ماہ مبارک رمضان کی تلاوت یہاں تک کی تھی کہ اِلیٰ عفوک وسمیتہ التوبہ، اور اس دروازے کا نام تو نے توبہ رکھا۔ وجعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک لئلا یضل عنہ فقلت تبارک اسمک اتوب الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معهم نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم۔ امام فرما رہے ہیں، ترجمہ غور فرمائیے کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم، یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم، اے بردبار تیری شفقت مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اس دروازے کی نشانی وحی کے لیے اپنی وحی کے رہبر کو قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات اور باغات نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدلیل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك۔ اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھلا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لے لیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو۔
وفوضهم بالفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے تو نے جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی ہے. کتنا رحمان ہے میرا پروردگار کہ ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ اور ایک برائی کا بس اتنا ہی جتنا برائی کا. پھر فرما رہے مولا وَقُلْتَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَقُلْتُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ ایک نے کی دانے کی مثال دی. جیسے آپ نے گیہوں اگانے والوں کو دیکھا ہوگا کہ گیہوں ایک ڈالتے ہیں اس پہ گیہوں کی بالی نکلتی ہے، سنبل جسے کہتے ہیں. وہ ایک گیہوں میں سے ایک بالی نکلے گی تو 100 دانے اس میں ہوتے ہیں. خدا سمجھا رہے تم ایک نیکی خلوص سے ہماری بارگاہ میں پیش کرو، ہم اس کا اتنا ثواب دینے والے ہیں. اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے. اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں ہیں. کیا ہے وہ آیتیں؟ وَمَا أَنزَلْتَ مِن نَّظَائِرِهِمْ فِي الْقُرْآنِ مِن تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ وَأَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتُرْغِبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعِهِ أَسْمَاؤُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ پھر فرما رہے ہیں اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے، یعنی آپ کی نیکیوں کو زیادہ کرنے کے واقعے اور حسنات کے بدلے میں جو خدا جزائیں دینے والا ہے ان کو زیادہ دینے کے وعدے قرآن میں اور بھی دوسری جگہ بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں نازل کیے ہیں. اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی غیب کے کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعے جو ان کے فائدے پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی آنکھیں دیکھ سکتی نہ ان کے کان سن سکتے. اللہ اکبر. نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی نہ ان کے کان سن سکتے اور ان کے تصورات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہاری طرف غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو. تو عزیزان محترم، پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہیں. اور آگے فرما رہا ہے فَقُلْتَ اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وَقُلْتَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کیا فرما رہا ہے کہ یقیناً میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو، کیونکہ ارشاد ہے تیرا ہے میرے پروردگار اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت عذاب ہے. وَقُلْتَ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فسمیت دعاءک عبادتا وترکہ استکبارا وتوعدت علی ترکہ دخول جہنم آخرین.
عزیزان محترم، پھر خدا فرماتا ہے، امام فرما رہے ہیں، اور تیرا ارشاد ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر، تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، دعا کرنے سے پھر جاتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور امام کا یہ قول دعا کے فضائل میں بھی آیا تھا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ دعا ایک عبادت ہے۔ ادعونی استجب لکم، جو میری اس عبادت سے منہ پھیرے گا وہ واصل جہنم ہو جائے گا، واصل جہنم ہو جائے گا۔ فذکروک بمنک وشکروک بفضلک ودعوک بامرک وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان محمودا۔ پھر خدا فرماتا ہے چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا، اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے مجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا اور تیرے حکم سے تجھے پکارا اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے تو وہ قابل تحسین ہوتا ہے۔ تو پھر تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، جب تک تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے اور جب تک حمد کے وہ الفاظ جن سے تیری تحمید کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکے باقی رہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں پر الوداع ماہ مبارک کی اس دعا میں خود پھر سے امام نے دعا کی ترغیب دی، تو آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے شکر میں اضافہ فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ مبارک قرار نہ دے، دوبارہ بار بار ماہ مبارک کے رمضان نصیب فرما۔ ہمارے وقت کے امام منتقی میں خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔